بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS۔ ڈفرینٹ چیزوں پہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی، پاکستان کے مسائل کی، ریاست و حکومت کی، اور پاکستان کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈیز کی، اور پاکستان کے اندر ہونے والے آپریشنز کی۔ تو آج بھی ہم بھی ایک آپریشن کریں گے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن ہی ہوتے رہے ہیں، کبھی کوئی آپریشن ہوتا ہے، کبھی کوئی آپریشن ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی آپریشن آج تک پاکستان کو کوئی رزلٹ نہیں دے سکا۔ کیوں یہ آپریشن ہوتے ہیں لیکن رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ ہم آج بات کریں گے۔ اگر اتنے ہی آپریشن اس ملک کے لیے اہم ہیں تو اس ملک کی غربت پہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک کی ایجوکیشن پہ جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک کی پاورٹی پہ جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک کی ان امپلائمنٹ پہ جو ہے وہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک میں چائلڈ لیبر ہے، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ پور ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ انجسٹس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہیوی فارن ڈیپٹ ہے، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ انفراسٹرکچر جو ہے اس ملک کا بالکل ختم ہو کے رہ چکا ہے، اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ میں کس مسئلے پہ آپ کے ساتھ ناظرین بات کروں؟ یہاں پہ سیاستدان جو ہے وہ دن رات اپنی ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی جو ہے وہ کس شاخ کو لوٹتا ہے، کوئی کس شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں پہ ملک کو لوٹ رہا ہے، کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک جو ہے یہ آج تک قائم ہے۔ اس ملک کو جو بھی آتا ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کو لوٹتا ہے، لیکن کوئی بھی اس ملک کے جو مسائل ہیں کبھی ان کے اوپر کوئی آپریشن نہیں کرتا۔ اس ملک کی ان امپلائمنٹ پہ کوئی آپریشن نہیں کرتا، اس ملک کی سوشل پرابلمز کے اوپر کوئی آپریشن نہیں کرتا، لیکن جو کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، اس کو اس ملک سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس ملک کے جو آج تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ سچ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، ان کو گم کر دیا جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کوئی تو اس ملک کے اندر آئے گا جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا، جو اس ملک کا نظام بدلے گا۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، تب تک اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا جب تک آپ نہیں بدلیں گے۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ناظرین، اس ملک کے اندر انتخابات آنے والے ہیں۔ آنے والے انتخابات جو ہیں، آج کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آنے والے انتخابات کے لیے اس قوم کو تیار ہونا ہے۔ اس قوم نے دیکھنا ہے کہ اس قوم کے ساتھ ان دہائیوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر کبھی یہ آپریشن نہیں ہوا کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے، لیکن باقی سارے آپریشن ہوتے ہیں، لیکن کرپشن کسی کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جنہوں نے یہ آپریشن کرنے ہیں وہی اس ملک کے اندر سب سے بڑے کرپٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی آپریشن ہوگا۔ اس ملک میں کئی ایک ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں لیتی ہیں، سالانہ عوام کے پیسے سے، عوام کے جو محنت کی کمائی سے، عوام کا پاس سے بھیجا ہوا پیسہ جو ہے وہ تو یہ ہڑپ کرتے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑ روپے تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی کرپشن کے اوپر آپریشن نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہی یہ کرپشن کے اوپر آپریشن کریں گے تو ہاتھ ان کے گلے تک آئیں گے۔ اس لیے ناظرین یاد رکھیے گا، الیکشن سر پہ ہے، الیکشن آنے والا ہے۔ اللہ کرے یہ الیکشن کروا دے۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی کام کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ہوتا نہیں ہے، ہر کام جو ہے وہ اتفاقیہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کرے وقت آئے کہ آئین، قانون اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے مطابق اس ملک میں کام ہو۔ ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ نگران سیٹ اپ، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بیٹھ گیا ہے، حکومت ان کی بھی آ گئی ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ قانون کے مطابق کام کریں، ہماری دعا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا ناظرین نظر نہیں آتا۔ اس ملک کے اندر کئی ایک ادارے بنائے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف اس ملک کی کرپشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ادارے خود کرپشن کی اس جو ہے گنگا، جو بہتی گنگا ہے اس کے اندر خود نہاتے ہیں، اور وہ کسی کرپٹ کو ہاتھ ڈالنے کی ان کی جرات نہیں ہوتی، اور صرف ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے جو ان کی کرپشن پکڑنے کی بات کرے گا، جو عوام کے حقوق کی بات کرے گا، اس کو یا تو گم کر دیا جائے گا یا پھر اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ تو ناظرین وقت قریب ہے، اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ بھی دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ جس کو کرپشن روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ خود کرپشن کرنے لگ پڑتا ہے۔ اس ملک میں کئی ایک ایجنسیز، ادارے ہیں جن کا کام صرف اس ملک سے
करप्शन को ख़त्म करना था, इस मुल्क के करप्ट अनासर को पकड़ना था, लेकिन वो खुद ही करप्शन में मुलव्वस हो जाते हैं। इस मुल्क में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है जो लाखों की तनख्वाहें लेता है लेकिन करप्शन पे कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। अकाउंटेबिलिटी अकाउंट्स कमेटीज़ हैं प्रोविंशियल असम्बली की, फेडरल असम्बली की, उनका काम भी यही है लेकिन वो करप्शन पे कभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जिसका काम ये है लेकिन वो इसके ऊपर कभी कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कभी इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगी। फेडरल एंड प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन है जो भी इस मकसद के लिए बनाया गया है लेकिन वो भी कभी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है जिसका काम भी है कि इसके ऊपर ऑपरेशन करना लेकिन वो भी कभी ऑपरेशन नहीं करेगी। फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स हैं, इसके अलावा कई एक इदारे हैं जो लाखों करोड़ों का जो है वो इस मुल्क का सरमाया हर महीने खा जाते हैं लेकिन जो उनका असल काम है वो कभी नहीं करते। तो नाज़रीन, इस मुल्क के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, अब आपको ही उठना होगा, मुझे और आपको उठना होगा, इस मुल्क की तकदीर के लिए उठना होगा। एक सच्चे और खुददार आदमी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। वो आदमी हमारे दरमियान ही है, हमारे दरमियान से ही होगा, मगर जो ये लुटेरे हैं इनका ऑपरेशन जो है वो हर सूरत होगा और ये होना चाहिए। तो इस मुल्क में तो नाज़रीन जिधर देखें हर तरफ करप्शन के बाजार गर्म हैं। मैं तो कहूँगा कि बर्बाद गुलस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन जामे गुलस्तान क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन जामे गुलस्तान क्या होगा। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है इससे मुतल्लक़ पाकिस्तानी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, इसके ऊपर अपने इस चैनल से आपके साथ मुखातब रहेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा।